معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال بن چکی ہے، اس کی بنیادی وجہ عمران خان کی زبان درازی ہے۔ لا اینڈ آرڈر پر قابو پایا جا سکتا ہے، معاملات بے قابو ہو گئے تو فوج بھی طلب کی جا سکتی ہے، مگر بڑا مسئلہ زبان کا ہے جسے کنٹرول کرنا اب ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ بات اب گھروں سے بازار تک آ گئی ہے اور فلموں کے معالجات اور نوری رت اب میدان سیاست میں چھا رہے ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ سیاسی انتہا پسندی کی جس لہر نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا ہے، وہ کس انتہا پر ختم ہوگی، کوئی نہیں جانتا، بس اللہ خیر کرے۔ مظہر عباس کے مطابق جب معاشرے میں گفتگو کا کلچر ختم ہو جائے، جب زبان پر قابو نہ رہے کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے، جب دلیل کا جواب چیخ کر دیا جائے تو سمجھ لیں انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے۔ اب یہ مذہبی انتہا پسندی ہو یا سیاسی، مگر جو کچھ ان چند برسوں میں دیکھنے کو ملا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سیاسی گفتگو کرتے کرتے کسی کا قتل کر دیا گیا ہو، اس خطرناک روش کو اب نہ روکا گیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ شاید پوچھیں تو اب ٹاک شوز میں سیاستدان بیٹھے ہوں تو تجزیہ کار کا تجزیہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اس وقت ہماری سیاست میں جو گرما گرمی اور مارا ماری ہے وہ کوئی نئی نہیں، زبان کچھ زیادہ ہی بے لگام ہو گئی ہے۔ بات آپ سے تم اور اب تو تک آ گئی ہے اور اس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں۔ وہ جملے جو ایک زمانے میں فلموں یا ٹی وی ڈراموں میں استعمال ہونے پر سینسر کی قینچی چل جاتی تھی، آج سرے عام استعمال ہو رہے ہیں۔ اب بیچارہ پیمرا بھی کیا کرے، ڈراموں کو دیکھے یا سیاسی رہنماؤں کی تقاریر دیکھے۔ پہلے دور میں یعنی ماضی میں زبان پھسل جاتی تھی۔ ایک بار لاہور کے ایک جلسے میں بھٹو کے منہ سے گالی نکل گئی، مگر فوراً پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس کو نکال دینا۔ خیر، اس زمانے میں اخبارات کے علاوہ ابلاغ کے یہی دو ذرائع تھے جن کو پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد محدود تھی۔ اب تو کروڑوں لوگوں کے پاس موبائل فون ہیں، 100 سے زائد ٹی وی چینل اور پھر بے لگام سوشل میڈیا، یعنی بول کے لب آزاد ہیں تیرے کا ایسا بے دریغ استعمال کبھی دیکھا نہ سنا۔ مگر بدقسمتی سے جو قوانین بنائے گئے اس پر عمل صرف سیاسی مخالفین کے خلاف کیا گیا۔ کون حکومت پر تنقید کر رہا ہے اور کون ریاست یا ریاستی اداروں اور عدلیہ پر؟ یقین نہ آئے تو پیمرا کے نوٹس پڑھ لیں، پورا کلچر ہی ٹک ٹاک ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اب اگر بات خراب زبان سے غلیظ زبان تک آ گئی ہے تو آنے والی ہماری نسلیں کس زبان میں گفتگو کریں گی، یہ مجھ سے بہتر وہ بزرگ اور جوان بتا سکتے ہیں جو آج کل سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں۔ اپنے قائدین کو جنون کی حد تک فالو کرنے والے بھی وہی زبان استعمال کرنے لگے ہیں جس کی عکاسی ان جماعتوں کا سوشل میڈیا ونگ کرتا ہے۔ یہاں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی تصور نہیں، لہٰذا سمجھ لیں کہ معاشرتی انتہا پسندی میں کم سے کم گفتگو کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے وہاں فیک نیوز ہی اصل نیوز ہے۔ جہاں خاص طور پر ٹی وی پر یہ کہا جانے لگے کہ ہم تو وہی دکھاتے ہیں جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ مظہر عباس کے بقول اگر میں سیاست میں انتہا پسندی اور بد تہذیبی کی مثالیں دینے پر آ جاؤں تو 5000 الفاظ بھی کم پڑ جائیں گے۔ بہرحال اس میں پی ایچ ڈی صرف شیخ رشید نے کی ہے۔ خواتین کے حوالے سے ویسے بھی ہمارا مائنڈ سیٹ منفی رہا ہے۔ اب نہ زبان پر قابو ہے، نہ بعد میں معذرت یا معافی کا رواج باقی رہا۔ اب تو سیاسی مذاکرات دیکھے بھی عرصہ ہو گیا۔ پچھلے 2 ماہ سے ملک سیاسی انتشار کا شکار ہے اور اب عمران خان کے لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا ہے۔ وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں اور حکومتی اتحادیوں نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کی تاریخ اور وقت کا اعلان وہ کسی دباؤ میں آ کر نہیں کریں گے۔ کیا اس پر مذاکرات نہیں ہو سکتے اور کوئی درمیانہ رستہ نہیں نکل سکتا؟ بدقسمتی سے خان صاحب نے جو بلا شبہ اس وقت اپنی مقبولیت کے عروج پر ہیں، کبھی اپنی سیاسی مخالفین سے بات چیت کے ذریعے معاملات سنبھالنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ ان کی پارٹی میں شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، فواد چودھری، علی محمد خان، اسد قیصر اور اسد عمر جیسے لوگ ہیں جو سیاسی معاملات کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری طرف حکومتی اتحادیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، مگر جو کچھ چند دن پہلے شیریں مزاری کے ساتھ ہوا وہ قابل مذمت تو ہے ہی، مگر یہ بھی اسی انتہا پسند سیاسی کلچر کا حصہ ہے جس سے ماضی میں بیگم نصرت بھٹو، بیگم کلثوم نواز، محترمہ بے نظیر بھٹو اور مریم نواز صاحبہ گزر چکی ہیں۔ اور ذرا پیچھے چلے جائیں تو محترمہ فاطمہ جناح اور بیگم رانا لیاقت علی خان کو بھی ایسے ہی القاب سے نوازا جاتا تھا۔ اس سے صرف اور صرف حکومت کو نقصان ہوا۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے ممکنہ نتائج کیا نکلیں گے یہ کہنا قبل از وقت ہے، مگر جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ پھر شاید سڑکوں پر دیکھنے کو ملے۔
زبان کے معاملے میں تو ویسے بھی ماشاءاللہ پنجاب سب سے آگے نظر آتا ہے، مگر اب فلموں کے معالجت اور نورینت سیاست میں بھی آگے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک بے وقت کی راگنی تھی۔ خوف کسی کی تقرری کا تھا یا اپنے نااہل ہونے اور سزا کا، مگر اس کی بھیٹ پورا نظام چڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اگر خوف اس بات کا تھا کہ عمران 2028 تک وزیر اعظم ہو سکتا ہے تو وہ اب بھی ممکن ہے۔ تحریک عدم اعتماد آئینی عمل ہے، مگر کیا یہ کسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا؟ تو وہ نظر نہیں آئی، کیونکہ پچھلے 2 ماہ میں صرف ڈالر کو اوپر جاتے دیکھا ہے، باقی تو سب کو گرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ کیا حکومت، کیا اپوزیشن، تصادم کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ لا اینڈ آرڈر پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اگر معاملات بے قابو ہو گئے تو فوج بھی طلب کی جا سکتی ہے، اور اب تو ویسے بھی اس کو خود خان صاحب نے نیوٹرل رہنے کا مشورہ یو ٹرن لے کر دے دیا ہے۔ مگر زبان پر کنٹرول کون کروا سکتا ہے؟ بات گھروں سے بازار تک آ گئی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔